اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعوۃ الی جہاد النفس صحیح ہے، اور اسی کو اخلاقیات میں جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ انسان اپنے داخل سے لڑے، اپنے آپ کو سمجھے، اپنی ضرورتوں کو جانے اور اپنے اندر برائیوں کو ختم کرے، موجود برائیوں کو ختم کرے، اسی کو بولتے ہیں جہاد النفس۔ گناہ کی طرف اگر خواہشات آپ کو لے کر جا رہی ہیں، اپنے آپ قدم کو روک لیں، یہی جہاد النفس ہے۔ کہہ رہے ہیں الدعوت الی جہاد النفس، بحیثیت مبلغ اگر لوگوں کے بیچ آپ کو جانا ہے تو کس کی دعوت دینی ہے؟ کہ لوگ جہاد نفس کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحیح ہے، ان الاسلام شریعت، بے شک اسلام ایک کیا ہے؟ شریعت ہے۔ تدعو الى جہاد الطواغیت والظلمہ، جو دعوت دیتا ہے باغیوں اور ظالموں سے جنگ کرنے کی یا جہاد کرنے کی۔ اور اس کے لیے حکم دے رہا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہ تم قتال کرو اولیاء شیطان سے۔ صحیح ہے نا؟ شیطانوں کے ولی سے کیا کرو؟ جنگ کرو۔ اور یہ مولانا یہ کنسپٹ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ آپ ہندوؤں میں بھی دیکھیں گے تو ایک آتا ہے نا، کوئی سیریل آتا ہے، اندھیرا قائم رہے اور ایک اجالا قائم رہے، کیا ہے وہ؟ بالویر، کیا بولتے ہیں اس کو؟ بالویر کے ایک دوسری طرف ہوتا ہے، دوسری طرف ایک ہوتی ہے کوئی پری، پتہ نہ کون سی پری ہے، کہ جو کیا پھیلانا چاہتی ہے؟ اندھیرے پھیلانا چاہتی ہے، ظلم و زیادتی کی حکومت چاہتی ہے، برائیوں کی حکومت چاہتی ہے۔ کون ہے وہ؟ کالی پری۔ اب وہ بھینکر پری ہے ہو جائے، جو چاہتی ہے کہ برائیوں کو کیا کرے؟ پھیلائے، اور وہیں پہ ایک دوسرا فریق ہے کہ جو ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کے خاتمے کی کوشش کرتا ہے، اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہے۔ تو کہا فقاتلوا اولیاء الشیطان، کہا جو شیطان کے ولی ہیں ان سے قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک شیطان کے جو بہانے ہوتے ہیں، جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ ضعیف ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، ان میں مقابلے کی وہ قوت و طاقت نہیں ہوتی۔ ہذا من جانب، یہ ایک جانب ہے مولانا، کہ جہاں وہ ظلم و طواغیت سے جنگ کے لیے حکم دے رہا ہے۔ ومن جانب آخر، دوسری جانب تدعو الى جہاد النفس، وہ ہمیں بلاتا ہے جہاد نفس کی طرف۔ وہ ہمیں بلاتا ہے جہاد نفس کی طرف۔ وقمع الاحواء، قمع کہتے ہیں ختم کرنا، اپنے ہاں اردو میں بھی اس لفظ کو بولا جاتا قلع قمع کرنا، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کبھی؟ قلع قمع کرنا ہے؟ نہیں، وہ قمع الگ ہے، یہ قمع نہیں ہے۔ قلع قمع یعنی ختم کرنا، خاتمہ کرنا۔ ہاں، تدعو الى جہاد النفس، جہاد نفس کی دعوت دیتا ہے۔ وقمع الاحواء، احواء یعنی خواہشات، اور خواہشات کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ خواہشات التي تجر الانسان الى الہاویہ، جو انسان کو لے جاتی ہے گڑھے کی طرف، ہاویہ یعنی گڑھا، پستی کی طرف۔ اور اس کی دعوت دینے کے لیے ہم سے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان لانے والو تم اللہ سے حقیقی توبہ مانگو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو
ختم کر دے، جھاڑ دے۔ فلا بد من جہاد النفس، تو جب اللہ حکم دے رہا ہے تو اس لیے ضروری ہے نفس کا جہاد کرنا۔ حتی ینال الانسان تلک الدرجۃ الرفیعہ، تاکہ انسان حاصل کر سکے وہ بلند درجہ۔ درجۃ الرفیعہ یعنی بلند درجہ۔ التی یری اللہ فیہا شاہدا، صحیح ہے کہ جس میں وہ دیکھے اللہ کو گواہ، یعنی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ وہ ہر مرحلے میں اللہ کو اپنا گواہ جانے، علی افعالہ، اپنے کاموں پر، وعمالہ، اور اپنے اعمال پر، وما تکسب جوارحہ، اور اس کے اعضاء و جوارح کیا کرتے ہیں اس پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ اپنے اعمال و افعال پہ اللہ کو اپنا گواہ جانے، تو کیا وہ برائیوں کی طرف بڑھے گا کبھی؟ یقول امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فی وصیتہ لابنیہ، صحیح ہے، اپنی وصیت میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے کیا کہا تھا؟ کونا للظالمین خصمہ، ظالم خصمہ وللمظلوم عونہ، کہ ظالموں کے لیے تم خصم بن جاؤ، دشمن ہو جاؤ، وللمظلوم عونہ، اور مظلومین کے مددگار رہنا۔ قیلا، کہا جاتا ہے مولانا، ان الامام الکاظم علیہ السلام اجتاز علی دار، کہ امام کاظم علیہ السلام گزر رہے تھے، گزرے ایک گھر سے، گزرے، سمع اصوات الغناء والملاہی، پھر آپ نے سنی گانے اور سنیما کی آواز، ملاہی سنیما، ملاہی کیا؟ سنیما، تعلو منہا، جو وہاں سے بلند ہو رہی تھی، جو اس گھر سے جہاں سے آپ گزرے، قد خرجت من هذا البیت، اور تبھی اس گھر سے نکلی، جاریتن، کون نکلی؟ کنیز، جاریہ یعنی کنیز، لتلق القمامتا، تاکہ ڈالے کوڑا، قمامہ کہتے ہیں کوڑے کو مولانا، بشر حافی والا یہ واقعہ، لتلق القمامتا، تاکہ ڈالے کوڑا، فالتفت الامام الیہا قائلا، تو امام اس کی طرف متوجہ ہوئے کہتے ہوئے، کیا کیا؟ کہتے ہوئے متوجہ ہوئے، یا جاریہ، اے کنیز، اے کنیز، صاحب هذه البیت حر ام عبد، کہ اس گھر کا مالک
آزاد ہے یا غلام؟ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ فقالت حر، تو اس نے کہا کہ آزاد. اس نے کہا آزاد. فقال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا صدقتی لو کان عبدا لخاف من مولاه، کہ تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. اگر وہ غلام ہوتا، عبد ہوتا، تو اپنے آقا سے خوف کھاتا. اگر وہ عبد ہوتا تو اپنے آقا سے خوف کھاتا. وَدَخَلَتِ الْجَارِيَةُ الْبَيْتَ، کنیز گھر میں داخل ہوئی. کنیز گھر میں داخل ہوئی. وَكَانَ بُشْرٌ عَلَى مَائِدَةِ السُّكْرِ، اور بشر تھا نشے کے دسترخوان پر. ہاں، سکر نشہ، سکر نشے کو کہتے ہیں. نشے کے دسترخوان پر. فقال لها، تو اس سے کہا ما ابطأکی، تمہیں کس چیز نے دیر کرایا؟ تمہیں کس چیز نے؟ فنقلت له ما دارها، ما دار بینها و بین الامام، تو اس نے وہ بات نقل کر دی جو انجام پائی تھی اس کے اور امام کے درمیان. فخرج بشر بحافیا مسرعا حتى لحق بالامام، تو بشر نکلے ننگے پیر جلدی جلدی سے. حتى لقي، حتى لحق بالامام، یہاں تک کہ امام سے مل گئے. یہاں تک کہ امام سے مل گئے. فتاب علی یدیہ، تو ان کے ہاتھوں پر اس نے توبہ کی. تو پر اس نے توبہ کی. وَاعْتَذَرَ مِنْهُ، اور ان سے معافی مانگی. وَبَكَى، اور رویا. وَبَعْدَ ذَلِكَ أَخَذَ فِي تَهْذِيبِ نَفْسِهِ، اور اس کے بعد اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، پاکیزہ کرنے لگے.
वत्तसल बिल्लाहि अन मारिफतिन व ईमान, और उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया अल्लाह से मारिफत और ईमान के साथ। मारिफत और ईमान के साथ, हत्ता फाका अहल अस्र ही, यहां तक कि अपने जमाने में फौकियत हासिल कर ली। फिल वरई वज़्ज़ुहद, सही है, यानी तक़वे और परहेजगारी में। वलिहाज़ा सुम्मिया बिबिश्रिल हाफ़ी, और इसीलिए उन्हें बुशरे हाफी कहा गया, क्योंकि ता जिंदगी कभी उन्होंने मौलाना चप्पल पहने ही नहीं। मैं कि इसी हालत में मैंने इमाम के हाथों पे तौबा की थी, तो इसी तरह मैं पूरी जिंदगी रहूंगा। फहादिही तरीक़तुल अंबिया, तो ये अंबिया का तरीका है, वल औलिया, और औलिया का तरीका है। फी तहज़ीब नुफूस, नफ्सों को पाकीज़ा करने। फयख़रुजुल इंसानु बिबरकति मवाइदिहिम, तो इनकी नसीहत की बरकत से इंसान निकलता है, इनकी बरकत से इंसान निकलता है, मिन इबादत शैतानी इला इबादत रहमान, शैतान की इबादत से रहमान की इबादत तक निकल जाता है, शैतान की इबादत से रहमान की इबादत के लिए तक करेंगे तो माना दूसरा भी हो सकता है, रहमान की इबादत के लिए, लिख लिया। फ़अल दाई अन यहतदी बिहुदल अइम्मा, तो मुबल्लिग पर लाजिम है कि वो अइम्मा के तरीके से हिदायत हासिल करे। वयस्लुकु तरीक़तहुम फी तौइयतिन नुफूस, सही है, और नफ्सों में एहसास पैदा करने के तरीके पर अमल करे। तौइया कहते हैं एहसास पैदा करना, एहसास पैदा करने के तरीके पर अमल करे, कि जिस तरह से इमाम ने बुशर हाफी के दिल को मुनकलिब कर दिया सिर्फ एक बात कह के कि वो आजाद है या गुलाम। कहा कि आजाद है, कहा तुमने सच कहा, अगर गुलाम होता तो अपने मौला से डरता, और यही बात उसकी हिदायत के लिए क्या हो गई, काफी हो गई। तो अइम्मा में आप देखेंगे कि मोजजाती तौर पर लोग मुनकलिब हो गए। बहुत सारे ऐसे वाकयात आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, है ना। तो कहा कि एक मुबल्लिग को भी चाहिए कि अपनी तबलीग में भी क्या करे, इन तरीकों को अपनाए कि जो अइम्मा ने अंजाम दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।